بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے جانے والے فضائی حملے سے شروع ہونے والی جنگ کو آج 5 روز ہو گئے ہیں۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کی دفاعی تنصیبات اور سول عمارتوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر کیا تھا تاکہ ایران کو امریکہ کی مرضی کا جوہری معاہدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکے، جو کہ نہ ہو سکا۔ اب 5 دنوں میں دونوں ملکوں میں ہونے والی تباہی کے بعد دفاعی ماہرین اور بین الاقوامی سیاسی تجزیہ کار اس امر پر متفق ہیں کہ اصل دفاعی استعداد کا اندازہ نہ لگا پانے کی جو فحش غلطی گزشتہ ماہ پاکستان پر حملہ کرتے وقت بھارت نے کی تھی، اسی کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کرتے وقت دہرایا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اہم فوجی تنصیبات کی تباہی اور فوجی قیادت کی شہادت کے بعد ایران میں بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے گی، جس سے ایک عوامی بغاوت جنم لے گی جو موجودہ حکومت اور نظام کا خاتمہ کر دے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور چند گھنٹوں میں ہی شہید ہونے والوں کی جگہ نئی تعیناتیاں کر دی گئیں۔ اس وقت اسرائیل کو فضائی جنگ میں بالادستی حاصل ہے، لیکن اس کی فوجی مہم کا تسلسل مکمل طور پر امریکی اسلحہ پر منحصر ہے، کیونکہ اسے ہر سال اربوں ڈالر کی امریکی فوجی امداد ملتی ہے۔ اس کے امریکی ساختہ جدید F-35 جیٹ طیاروں سے داغے جانے والے زیادہ تر ہتھیار امریکہ کے فراہم کردہ ہیں، یہاں تک کہ اس کے آئرن ڈوم فضائی دفاع کے بیشتر انٹرسیپٹر میزائل بھی امریکہ کے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل نے ایران کے زیر زمین جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کے لیے جو بنکر توڑنے والے بم استعمال کیے ہیں، وہ بھی امریکہ ہی کے فراہم کردہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اسرائیل کو ایرانی فوجی قیادت اور ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنانے کی اجازت تو دی، مگر ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی، اور اب وہ G7 کے کینیڈا میں جاری اجلاس کو ادھورا چھوڑ کر امریکہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ اس سے یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے امریکہ کے ایما اور اشیر بات سے کر رہا ہے، اور اس کی پوری خواہش ہے کہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہو جائے، مگر امریکہ یہ اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک ایران انتہائی سخت غلطی کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امریکی اثاثوں پر حملہ نہ کر دے، اور یہ ایران نے نہ پہلے کیا ہے اور توقع ہے کہ اب بھی نہیں کرے گا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کے ساتھ اس جنگ سے امریکہ اور اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس حد تک تو ہاں میں ہے کہ فضائی طاقت نے ایران کے جوہری پروگرام کو وقتی طور پر آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، لیکن یہ اسے تباہ نہیں کر سکی، جبکہ ایرانی حکومت کو گرانے کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ نتنیاہو کا خیال ہے کہ اب اسی وقت ممکن ہے جب ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کو شہید کر دیا جائے۔ بظاہر اب اس میں بھی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ انہیں اہل خانہ سمیت محفوظ ترین مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ اکتوبر کے ٹکراؤ کے بعد اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران میں جن 200 کے قریب بھارتی شہریوں کو بھرتی کیا تھا اور جنہوں نے اسرائیلی حملے کی پہلی رات ملنے والی کامیابیوں میں اہم کردار ادا کیا تھا، اب ان کی اکثریت پکڑی جا چکی ہے اور جو باقی بچے تھے وہ فرار ہو چکے ہیں۔ چنانچہ مستقبل کی فضائی کارروائیوں کو اہداف تک پہنچنے میں پہلی جیسی سہولت میسر نہیں ہوگی، مگر اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ایران نے بھارت کا اصلی چہرہ دیکھ لیا ہے۔ ایران کے ایٹمی اثاثوں اور پروگرام کے بارے میں عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کا کہنا ہے کہ اسے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا، تاہم وہ اس فضائی جنگ کے نتیجے میں وقتی طور پر رک گیا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ سپریم لیڈر کی جانب سے 2003 میں جوہری ہتھیار بنانے کے پروگرام کی معطلی کے بعد سے اس پر کوئی پیش رفت نہیں کر رہا، اور اب اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور خود امریکی خفیہ ادارے بھی مارچ میں امریکی کانگریس کو یہ بتا چکے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا، کیونکہ اس کی جوہری بھٹیاں یعنی سینٹریفیوجز صرف 60% تک یورینیم افسودہ کر سکتی ہیں، جبکہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے 90% افسودہ یورینیم درکار ہوتی ہے، اور اسی پر اسرائیل اپنی بقا کو خطرے کا واویلا مچا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2003 میں امریکی قیادت میں اتحادی افواج کے عراق پر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار رکھنے کے الزام میں حملے سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے امریکی کانگریس کے سامنے حلفیہ کہا تھا کہ صدام کے پاس ایسے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں جنہیں 45 منٹوں میں چلایا جا سکتا ہے، مگر حقیقت میں عراق تباہ ہو گیا اور وہاں سے ایک بھی ایسا ہتھیار برآمد نہ ہو سکا۔ اب بھی فضائی مہمات صرف خوف اور افراتفری اور ملبہ پیدا کر سکتی ہیں، ان کے نتیجے میں شاذ و نادر ہی واضح فتح حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ امریکی فوجی مدد جاری رہنے کے باوجود اسرائیل جو کچھ حاصل کر سکتا تھا وہ یہیں تک محدود تھا جو وہ کر چکا ہے۔ دوسری جانب ایران کے پاس اسرائیل میں زندگی درہم بھرہم رکھنے کے لیے مدائلوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی محفوظ ہے، جس کی اسرائیل کے پاس گنجائش نہیں، چنانچہ ایران کو فوری طور پر
مذاکرات میز پر لانا امریکہ اور اسرائیل دونوں کے حق میں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے حق میں ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔